بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج بیکاز نالج از لمیٹڈ بٹ امیجینیشن انسرکلز دا ہول ورلڈ. نالج لمیٹڈ ہے جو ہمیں پتہ ہے، کائنات بہت وسیع ہے، لیکن ہماری سوچ ہے جو ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، پوری دنیا کا احاطہ کرتی ہے. 1 pound of learning requires 10 pounds of common sense to apply it. سیکھنا پہلا سٹیپ ہے اور اس سیکھے ہوئے کو اپلائی کرنا اگلا سٹیپ، اور اپلائی کرنے کے لیے چیزوں کا ریلیٹ کرنا ضروری ہے. جب چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ پوائنٹس کو آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے، تبھی اصل پکچر سامنے آتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے، چرایا نہیں جا سکتا. اگر میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو اس طرح کے بہت سے ڈائگنوسٹک پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے. ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ کروں گی اور باقی کچھ اگلی ویڈیوز میں. سب سے پہلے ہم فیس کلر دیکھتے ہیں. اگر فیس کا کلر ریڈ ہو تو اس میں ہارٹ کی انوالومنٹ ملتی ہے، دل کی انوالومنٹ، مینلی ہائی بلڈ پریشر، جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اگر چہرے کا رنگ زرد دکھائی دے، پیل ہو، یلوئش ہو، تو لیور کی ڈیزیز کی انڈیکیشن ملتی ہے. جیسے بائل انکریز ہونے کی وجہ سے چہرے کا رنگ پیلا زرد دکھائی دیتا ہے. اور اگر چہرے کا رنگ ضرورت سے زیادہ سفید دکھائی دے، چہرہ سفید پڑا ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر سپوٹم انکریز ہوا ہے، بلغم ہے، ریشہ ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ سفیدی چھائی ہوتی ہے. اگر گال ضرورت سے زیادہ سرخ ہوں، ایک تو نارمل سرخی ہوتی ہے، لیکن اگر گال اب نارمل سرخ نظر آ رہے ہوں، ضرورت سے زیادہ سرخ ہوں، اور ساتھ کمزوری محسوس ہو رہی ہو، فینٹنس ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہارٹ یا لنگ کا کوئی ایشو ہے. اگر مردوں کے چہرے پر بلیک سپاٹس نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کڈنی، بلیڈر یا ٹیسٹیکل پرابلمز کی طرف غور کرنا چاہیے. اگر بلیک فریکلز فیمیلز کے چہرے پر دکھائی دیں تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یا تو کوئی مینسٹرل ڈسٹربنس ہے، سائیکل ریگولر نہیں ہے، اس کا کوئی ایشو ہے، یا پھر اووری میں انفلیمیشن موجود ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے چہرے پر بلیک فریکلز دکھائی دیتی ہیں. یہ تو ہو گیا ایک جنرل لک کہ چہرہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، چہرے کا رنگ کیسا ہے، اور اس پہ فریکلز ہیں یا نہیں ہیں، یا سپاٹس ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سے ہم ایک یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا پرابلم ہے. اب آئیز کی بات کرتے ہیں. اگر بلیک سرکلز ہوں آئیز کے ارد گرد تو یہ اشارہ کرتی ہے کہ یا تو بندے کو پائلز ہے، یا آگے اس کو پائلز ہونے والی ہے، یا اس کو کوئی کڈنی کا پرابلم ہے، یا پھر اس کی بلڈ میں کوئی ایسی ڈیزیز ہے اس کو جس کی وجہ سے اس کے بلڈ میں ایسیڈیٹی آ رہی ہے. تو آنکھوں کے ارد گرد بلیک سرکلز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. اسکرین پر زیادہ ٹائم لگانا اور آنکھوں کا زیادہ استعمال کرنا، اینزائٹی، ڈپریشن کی وجہ سے بھی بلیک سرکلز پڑ سکتے ہیں. اگر بلیک سرکلز کے ساتھ ڈرائینس بھی ہو آنکھوں کے ارد گرد تو یہ ہارٹ پرابلم کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر بلیک سرکلز ہوں اور ساتھ آنکھیں پھولی ہوئی ہوں، سوجی ہوئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی لیور ڈیزیز ہونے کا اندیشہ ہے. زرد آئیز، پیل آئیز آنکھوں میں پلاہٹ، جانڈس ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ سرخ آنکھیں خون کے یا برین کے کسی ایشو کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ہیڈک کی وجہ سے یا فلو، کولڈ، انفلوئنزا، کروئزا کی وجہ سے بھی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے. تو یہ باقی سمٹمز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. آنکھوں کے پپوٹے پر ایکنی کا ہونا نیورونز کی انفلیمیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے. آنکھوں میں اداسی دکھائی دینا، مردوں میں آنکھوں میں اداسی دکھائی دینا سپرماٹوریا کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی جینیٹل. اب ہونٹوں کی بات کرتے ہیں. اگر ہونٹ سوجے ہوئے ہوں
اور ہونٹوں کے ارد گرد سفید میٹر اکٹھا ہوتا ہو، ہونٹوں کے کونوں میں سفید سا تھوک سا اکٹھا ہوتا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹمک کا کوئی معدے کا پرابلم ہے۔ اگر ہونٹ سوجے ہوئے ہوں اور زرد سے ہوں، بلیکش سے ہو رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر بائل کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے، اور جب بائل کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو لیور سے ریلیٹڈ ایشوز سامنے آتے ہیں۔ اگر ہونٹوں کا کلر برائٹ ریڈ ہے، ہونٹ ضرورت سے زیادہ سرخ دکھائی دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لنگس کا پرابلم ہے۔ اگر ہونٹوں پر ریڈش بلیکش سب بوائل ہو، دانہ نکل رہا ہو، اور جو ٹھیک ہونے میں نہ آ رہا ہو، زیادہ ٹائم لے رہا ہو ٹھیک ہونے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برین کے اندر کوئی انفلیمیشن ہے۔ ہونٹ وائٹ ہونے کا مطلب انیمیا ہے یا کوئی بخار ہے، تو اس میں پھر ٹائیفائڈ ملیریا وغیرہ کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اگر ہونٹ لٹک جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیرالسس کا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہونٹ آپس میں نہ ملتے ہوں تو پھر اس کو بیلز پیرالسس کہیں گے، جس کو لکوا کہا جاتا ہے۔ اگر منہ سختی سے بند ہو جائے، کھلنے میں مشکل پیش آئے، تو یہ ٹیٹنس یا ایپیلیپسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس میں باقی سمٹمز کو دیکھیں گے، وہ ایپیلیپسی یا ٹیٹنس کی انڈیکیشن ہے۔ اگر منہ کھلا رہے، بند نہ ہوتا ہو، بندہ منہ سے سانس لیتا ہو، تو یہ ہارٹ یا لنگ کے پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر منہ میں تھوک زیادہ بنتا ہو تو یہ سٹمک کے پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جنرل باڈی کی بات کریں تو اگر باڈی میں فیٹ زیادہ ہو تو یہ نیورولوجیکل یا مینٹل ڈیزیز کی طرف اشارہ دے گا۔ اگر ایک دم سے فلیش زیادہ ہو جائے، مسلز ہارڈ ہو جائیں، تو یہ لیور ڈیزیز کی طرف اشارہ ہے۔ کمزور مریض جس کے گال پچکے ہوئے ہوں، اندر کی طرف ہوں، تو یہ سٹمک یا کڈنی پرابلم کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اگر پریگنینسی کے دوران رائٹ پلس ہارڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اووم لیفٹ اووری سے ریلیز ہوا ہے اور زیادہ چانسز بیبی گرل ہونے کے ہیں۔ اگر پریگنینسی کے دوران لیفٹ سائڈ کی پلس ہارڈ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اووم رائٹ اووری سے ریلیز ہوا ہے اور بیبی بوائے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ کچھ ڈائگنوسٹک پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے اور باقی سمٹمز کو ملا کر ایک ڈاکٹر کو ڈائگنوسس میں مدد ملتی ہے۔ مزید اشاروں پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔